لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بھی خوشخبری دی ہے، لیکن آج کے یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا علمی کہتے ہیں اور پھر ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ رسول اللہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ وہ جنتی ہے، اس حدیث کو ماننے کے لیے نہیں ہے تیار، اور پھر اپنے آپ کو علمی بھی کہتے ہیں، کتابی بھی کہتے ہیں، انجینئر بھی کہتے ہیں، پروفیسر بھی کہتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محرم الحرام کے حوالے سے کچھ مخصوص موضوع کا ہم نے تعین کیا۔ اس سے قبل 3 محرم کے خطبات گزر چکے ہیں، آج چوتھا خطبہ ہے اور یہی محرم الحرام کا آخری خطبہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ موضوع ہمارا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہما ورضوا عنہ کے حوالے سے ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اکثر کے قول کے مطابق، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے قبل مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جو واضح طور پر انہوں نے اظہار کیا اپنے اسلام کا، وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ کو علم میں ہوگا کہ 20 سال تک وہ شام کے گورنر رہے اور 20 سال ان کا خلافت کا دور تھا۔ 20 سال خلافت کا دور، یعنی اس عہدے پر گورنر اور خلافت کا عہدہ 40 سال کا ان کا وقت تھا۔ جس قدر حقائق کو اور دیکھا جائے حقیقت کو، تو یقیناً ان کا جو گورنری کا دور تھا یا جو خلافت کا دور تھا، وہ تاریخ میں بھی موجود ہے، سیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ بہت ہی اچھا دور تھا۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ ان کے دور میں اس سے گلا اور شکوہ ہو کہ انہوں نے کوئی ناانصافی کی، انہوں نے کچھ غلط کیا، بلکہ خلافت کا دور، گورنری کا دور ان کی صداقت پر دلیل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ خلیفہ بنے، گورنر بنے، 20 سال تک گورنر رہے، اور پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن خلیفہ رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا معاویہ سے صلح کی اور ان کو اپنا عہدہ دے دیا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں دیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن 2 مسلمانوں کی بڑی عظیم جماعتوں کے اندر صلح کرنے والا ہوگا۔ یعنی آپ نے سیدنا معاویہ کے لوگ جو تھے، ان کے ساتھ جو تھے، ان کے شام والے، آپ نے ان کو بھی مسلمان کہا، اور جو اہل بیت تھے آپ نے ان کو بھی مسلمان کہا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کا باعث بنے گا کون؟ میرا یہ بیٹا، میرا یہ
سردار بیٹا وہ کون ہے؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلافت بھی انہوں نے 20 سال کی۔ اور تاریخ اٹھائیے، احادیث کو اٹھائیے، سیرت کو اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ فتوحات کے اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑی جس کی خلافت تھی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ اٹھائیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح یہود ڈرتے تھے جس طرح سیدنا عمر بن خطاب سے ڈرتے تھے۔ یہودیوں کے لیے اگر کوئی قہر تھا، اگر کوئی تکلیف دہ بات تھی، اگر کوئی مشکل وقت کا خلیفہ تھا تو وہ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد تاریخ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی کے دور میں بھی جب سیدنا علی خلیفہ تھے، یہودیوں نے دھمکی لگائی سیدنا علی کو کہ ہم تجھ پر خروج کریں گے، ہم تجھ سے لڑیں گے۔ اس دھمکی کا جواب دینے والے کون تھے؟ سیدنا معاویہ جو شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھمکی کا مجھے پتہ چلا ہے، اطلاع ملی ہے کہ تم نے علی کو دھمکی دی ہے اور آپسی اختلافات کا تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ کہا کہ اگر تم نے میلی نظر سے علی کی خلافت کی طرف دیکھا اور علی کی طرف پیش قدمی کی تو علی کی سپاہ اور علی کی جو فوج ہوگی اس کا سب سے پہلا اور سب کے سامنے جو سپاہی ہوگا وہ سیدنا معاویہ ہوگا۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپس کے ہمارے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن تم لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ وہم و گمان سے نکال دو کہ کہیں اگر تم نے سیدنا علی سے جنگ کی تو معاویہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاویہ اس کا سپاہی ہوگا اور اس کے جھنڈے کے تلے تمہارے خلاف لڑے گا۔ یہ وہم و گمان ختم کر دو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا معاویہ کی دھمکیوں سے یہودی ڈرتے تھے۔ یہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرف آتے ہیں، فضائل اور مناقب کی طرف آتے ہیں، وقت بہت ہمارا کم ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اگر یہ کہا جائے جو قرآن میں صحابہ کے مناقب ہیں، قرآن میں جو صحابہ کے فضائل ہیں، حدیث میں جو صحابہ کے فضائل ہیں، حدیث میں جو صحابہ کے مناقب ہیں، ان سب کے اندر سیدنا معاویہ شامل ہیں، ان سب کے اندر سیدنا معاویہ شامل ہیں۔ آج لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، تھوڑا غور سے سننا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کتنے تھے؟ 1,00,000 سے اوپر تھے، کم و بیش 1,24,000 اللہ کے پیغمبر آئے، نبی آئے۔ قرآن کو اٹھا لیجئے، آپ کو بہت ہی کم تعداد میں انبیاء کے نام ملیں گے، نام بہت کم تعداد میں ملیں گے، لیکن اللہ نے ان انبیاء پر ایمان کو مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری قرار دیا کہ انبیاء سارے جتنے آئے ان کو اللہ کا نبی ماننا، ان کا رسول ماننا ضروری ہے، چاہے قرآن میں ان کا نام ہو یا نہ ہو۔ اور اس طرح بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے 1,24,000 صحابہ تھے۔ بہرحال تعداد کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل درست ہو، لیکن کم و بیش 1,00,000 سے اوپر تھے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یا کوئی مؤرخ، کوئی سیرت نگار جس نے سارے صحابہ کے نام کتاب میں لکھ دیے ہوں۔ کسی کا تذکرہ ملتا ہے، کسی کا نہیں ملتا، فضیلت تو بعد کی بات ہے، تذکرہ کسی کا ملتا ہے، کسی کا نہیں ملتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل اسلام مسلمان مانتے اور صحابی مانتے ہیں،
اور پھر سیدنا معاویہ کے لیے فضائل موجود ہیں۔ یہ لوگوں کا مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے کہ ان کے فضائل نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں۔ قرآن میں نے بتلا دیا کہ جو صحابہ کے فضائل ہیں ان کے اندر سیدنا معاویہ شامل ہیں، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس میں سیدنا معاویہ بھی ہیں اور سیدنا ابی سفیان بھی ہیں جو ان کے والد ہیں، دونوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، صحابہ میں وہ شامل ہو گئے۔ اور پھر ان کے فضائل، یہ جو بات کی جاتی ہے نا، امام اسحاق بن راہویہ ایک وقت کے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے، امام ابن عساکر رحمہ اللہ، وہ بھی وقت کے بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے ان کا جواب تاریخ دمشق میں دیا ہے۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نہیں ہے تو پھر بات ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے ان کی بات بتلاتے ہیں، لوگوں میں مشہور کرتے ہیں کہ امام اسحاق نے ایسا کہا ہے، لیکن امام اسحاق بہت بڑے محدث سے یہ غلطی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی طرف بات منسوب کی گئی ہے جو کہ غلط ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ امام اسحاق ان پر جو اعتراض کرتا ہے، امام ابن عساکر رحمہ اللہ، انہوں نے جواب دیا، کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کے فضائل نہیں ہیں، پھر وہ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَأَصَحُ مَا رَوَى فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ابی حمزہ عن ابن عباس انہ کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم۔ کہا سب سے صحیح حدیث جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں آئی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حدیث کون بیان کر رہے؟ اہل بیت کے فرد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہو کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب تھے، لکھتے تھے۔ اب ذرا اس بات کی طرف آئے، کاتب کیسے تھے؟ 3 باتیں ذہن میں رکھیں کاتب کے حوالے سے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایتوں میں آتا ہے صرف کاتب تھے، نہ اس میں یہ لکھا ہے کہ وحی کے کاتب تھے، نہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خطوط کے کاتب تھے، صرف یہ ہے کہ کاتب تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلْهُ وَمُعَاوِيَةَ تَجْعَلْهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ نعم۔ سیدنا ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں، یعنی ان کے والد تھے، ان کی خواہش تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، میں اپنا کاتب بناتا ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس دن سے نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کیا جو کہ لکھا کرتے تھے۔ اس روایت سے صرف یہ ملتا ہے کہ کاتب تھے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، خطوط اور رسائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف لکھتے تھے وہ بھی سیدنا معاویہ لکھتے تھے، اور کسی کے لیے کوئی ہدایت نامہ جاری کیا وہ بھی لکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 صحابہ آئے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے لکھا، اور پھر آپ نے ان کو کہا سیدنا معاویہ کو لکھو، انہوں نے لکھا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پر مہر لگائی، پھر فرمایا معاویہ یہ ان کے حوالے کرو۔ یہ دلیل ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ انہوں نے لکھا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل النبوہ میں کہتے ہیں وَقَانَ یکتب الوحی، سیدنا معاویہ وحی لکھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی کچھ بھی کہتا ہو اعتبار ہوگا محدثین کا۔ آج کا محدث کچھ بھی کہتا ہو، لیکن اصل جو اجماع ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے جو متقدمین محدثین گزر گئے ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان کے اندر اجماع تھا، چاروں ائمہ کو دیکھ لیں وہ بھی کاتب مانتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام احمد فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب نہیں مانتا۔ امام احمد وقت کے محدث، مسند احمد لکھی
40,000 अहादीस की किताब किसने लिखी? इमाम अहमद बिन हम्बल ने। ये वक़्त के मुहद्दिस जवाब क्या देते हैं? कहते हैं हादा कौलुन सूउन रदिउन युजानबून हाउलाइल कौम व युजालिसून व नुबय्यिनु अम्रहुम लिन्नास। फरमाते हैं कि ये जो लोग कहते हैं ना सैयदना मुआविया जो है कातिब नहीं थे, फरमाते हैं ये बुरी बात उन्होंने कही, गलत बात उन्होंने कही, रद्दी बात उन्होंने कही है। वक़्त के मुहद्दिस कहते हैं उन्होंने रद्दी बात कही है जो जिसकी कोई अहमियत नहीं है। फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से इज्तिनाब किया जाए जो कहे मुआविया कातिब नहीं है, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। फरमाया हम लोगों के सामने ये बातें बयान करें कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब थे। इमाम अहमद कहते हैं। इसी तरह इमाम आजरी रहमहुल्लाह वक़्त के बड़े मुहद्दिस हैं, अबू बकर अल आजरी, फरमाते हैं मुआविया तो कातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वहीयिल्लाह। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब थे अल्लाह की वही के, जो वही नाजिल होती थी वो लिखते थे। वहुवल कुरान बि अम्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल, वो अल्लाह का कुरान लिखते थे। इमाम आजरी कहते हैं वक़्त के मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह का कुरान लिखते थे। अल्लामा इब्न कुदामा कहते हैं व मुआविया तो खालुल मुमिनीन व कातिब वहीयिल्लाह अहद खुलफाइल मुस्लिमीन। फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोमिनीन के मामू हैं, कातिब वही हैं और खुलफाउल मुस्लिमीन में से एक खलीफा हैं। खुलफाउल मुस्लिमीन में से एक खलीफा है इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह, बहुत बड़े वक़्त के मुहद्दिस थे। वो क्या कहते हैं खालुल मोमिनीन। आज लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि वो तो जो है सैयदा उम्मे हबीबा के इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। क्या कहेंगे? इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, वो मामू कैसे बन गए? आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले जितने भी उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो उनके मुखालिफ थे, लेकिन जब मुसलमान हो गए तो इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। एक बंदा मुसलमान है, उसका बेटा जो है गैर मुस्लिम हो जाता है, बाप एतराज़ करेगा। एक बंदा काफिर है, उसका बेटा मुसलमान हो जाता है, बाप एतराज़ करेगा, अगरचे वो गलत है लेकिन एतराज़ तो करेगा। ये क्यों हुआ? तो यकीनन हो सकता है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शुरू में मुसलमान हुई थी, जो इनकी बहन थी, और फिर ये बाद में हुए थे। जब बाद में मुसलमान हो गए तो उनका मर्तबा सहाबियत का हो गया, और इसमें कोई भी एहतमाल, कोई भी मसला नहीं है कि अगर कहा जाए मामू है मुसलमानों के। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की जो बीवियां हैं मोमिनीन की माएँ हैं, मोमिनीन की माएँ हैं। जब हमारी माओं का कोई भी भाई होगा हम उसको मामू कहेंगे। और इस पर मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा है। तफसील का वक्त नहीं है कि एक एक का हवाला दिया जाए कि किस किस ने कहा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के मामू हैं, इसलिए कि सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हैं। इसी तरह अल्लामा इब्न असाकिर, इब्न कसीर, ये सारे जो है बयान करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही थे। बहुत सारे इसके हवाले हैं कि वो अल्लाह के रसूल के लिए हदीस लिखते थे। और फिर दूसरी फ़जीलत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अव्वलु जैशिन, सबसे पहला गुरोह, सबसे पहला, सही बुखारी की हदीस है, सबसे पहला गुरोह जो बाहर समंदर का जिहाद करेगा, समंदर का जिहाद, फ़क़द औजबू, फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सबसे पहला शख्स, और तारीख़ गवाए, सीरत गवाए, सबसे पहले शख्स कौन थे? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने सबसे पहले बहरी जिहाद बनाया और फिर फ़तह किया उस इलाके को जिसका नाम गालिबन कब्रस था, उसको फ़तह किया और बहरी जिहाद बनाया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अज़ीम खुशखबरी के वो मुस्तहिक ठहरे कि आपने फरमाया वो जन्नती हैं पक्के, कि जो इसमें शरीक होंगे, जो इसके रहनुमा होंगे, जो इसके सरदार होंगे, जो इसको भेजने वाले होंगे लश्कर को, जो इसके अमीर होंगे। और उस वक्त अमीर कौन थे इस लश्कर के? सैयदना मुआविया
بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اس لیے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بھی خوشخبری دی ہے، لیکن آج کے یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا علمی کہتے ہیں اور پھر ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ رسول اللہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ وہ جنتی ہے، اس حدیث کو ماننے کے لیے نہیں ہے تیار، اور پھر اپنے آپ کو علمی بھی کہتے ہیں، کتابی بھی کہتے ہیں، انجینئر بھی کہتے ہیں، پروفیسر بھی کہتے ہیں۔ اتنی واضح احادیث، اتنی واضح احادیث، اور امت کا اجماع صحیح بخاری سے بڑھ کر اچھی صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات کہ قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے تو ان کو مانتے ہیں ہم۔ دوسری بات کہ میں نے فضیلت کے اعتبار سے پہلی فضیلت بتلائی کہ کاتب وحی ہے، دوسری فضیلت آپ کو بتلائی کہ ان پر جنت واجب ہونے کی اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے، گواہی دی ہے کہ وہ جنت ان کے واجب ہے۔ اس کے بعد امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کی، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، تفسیر کا علم دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اتنی مختصر نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اٹھایا جائے ان حدیثوں کو جن حدیثوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کا تذکرہ ہے، تو وہ سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا معاویہ کے بارے میں، جس میں آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ ولا تعذبہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، ومہدیاً اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، واہد بہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعائیں ہیں، اور فرمایا ولا تعذب ہو، اور اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ یہ بھی فضیلت سیدنا معاویہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرماتے لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفۃ کلہم تجتمع علیہ الامہ۔ فرمایا اس وقت تک دین قائم رہے گا حتی یکون علیکم 12 خلیفۃ، جب تک 12 خلیفے نہیں آ جاتے، جب تک 12 خلیفے نہیں آ جاتے اس وقت تک صحیح سلامت دین قائم رہے گا، یعنی کتاب و سنت کے مطابق دین قائم رہے گا۔ اور فرمایا ان 12 خلفاء پر تمام امت کا اجماع ہوگا۔ 12 خلیفہ آپ اندازہ لگائیں، اس کے اندر سیدنا معاویہ بھی آتے ہیں، اور بادشاہت کا دور ضرور شروع ہوا، لیکن آپ نے فرمایا اس میں بھی خیر ہوگی۔ حدیثوں کا مطالعہ کریں، آپ نے فرمایا اس میں بھی خیر ہوگی، یعنی یہ جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی خیر ہوگی۔ لیکن آپ نے ایک حدیث میں ان کو خلیفہ بھی قرار دیا، یعنی کس کے خلیفہ تھے؟ سیدنا حسن کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دنیا سے گیا، اس کے بعد دوسرا بن گیا۔ سیدنا ابو بکر گئے، اب عمر خلیفہ بن گئے، سیدنا عمر گئے تو عثمان خلیفہ بن گئے، سیدنا عثمان گئے تو سیدنا علی خلیفہ بن گئے، سیدنا علی گئے تو سیدنا حسن خلیفہ بن گئے، اور سیدنا حسن گئے تو سیدنا معاویہ خلیفہ بن گئے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صداقت ہے کہ دین قائم رہے گا، یعنی سیدنا معاویہ خلیفہ تھے، دین قائم تھا، دین پر موجود تھے۔ سیدنا علی کے دور میں ضرور اختلافات ہوئے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ یہ آپسی اختلافات ضرور تھے، لیکن دین وہی رہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سیدنا عثمان ضرور شہید ہوئے، لیکن دین صحیح سلامت رہا۔ سیدنا عمر فاروق ضرور شہید ہوئے، فتنے شروع ہوئے، لیکن دین اپنی جگہ پر قائم رہا۔ دین کے اندر کوئی معاملہ، کوئی رد و بدل، تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ سیدنا معاویہ کا ان خلفاء میں شمار ہوتا ہے کہ جو دین کو قائم کرنے والے تھے، دین کی سلطنت کو مضبوط کرنے والے تھے، اسلام کی سلطنت کو مضبوط کرنے والے تھے۔ سیدنا معاویہ کا ان لوگوں میں شمار تھا۔ اللہ اکبر۔
امام ابو بکر آجری رحمہ اللہ نے 10 عنوانات قائم کیے جس کے اندر سیدنا معاویہ کے فضائل بیان کیے۔ اسی طرح بہت ہی اہم بات، بہت ہی اہم قول ضرور سنیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 181 ہجری کے محدث ہیں، بہت بڑے محدث سے عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کے عقیدوں کو جاننے کے لیے صحابہ کے بارے میں سیدنا معاویہ ہمارے پاس ایک میزان ہے، ایک میزان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ، جس بندے نے سیدنا معاویہ پر شب و ستم کیا، ان کے بارے میں بری زبانیں نکالی، بری باتیں کی، تو ہم سمجھتے ہیں اس کا سب صحابہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہتے سیدنا معاویہ ہمارے درمیان ایک میزان ہے، مسلمانوں کے ایمان کو تولنے کا میزان ہے کہ مسلمان کون ہے جو صحیح مسلمان، جو صحابہ کو مانتا ہے۔ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی زبان سیدنا معاویہ کے خلاف لمبی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ بھی تو صحابی تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام دین اسلام کا دروازہ ہے۔ پہلے دروازہ ہوتا ہے، دروازے کو بجایا جاتا ہے، پھر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی جاتی ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بات کرتا ہے، سمجھو کہ اس نے شروعات میں صحابہ پر سب و شتم کیا، اور جب سیدنا معاویہ پر اس نے سب و ستم کیا تو دروازے پر اس نے سب و ستم کیا، پھر اسلام میں باقی جو صحابہ اکرام ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سیدنا معاویہ۔ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ہمارا موضوع تو بڑا طویل ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہم ایک جمعے کا اور اضافہ کر لیتے ہیں کہ اگلے جمعے کو یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ جو لوگوں نے اختلاف ڈالا ہوا ہے بنو امیہ اور بنو ہاشم کا، کہ بڑا اختلاف تھا، ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان کی کتنی رشتہ داریاں تھیں، بلکہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، اس کے بعد بھی نکاح ہوئے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آخری 1-2 بات بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا علی نعوذ باللہ آپس میں دشمن تھے، دشمن نہیں تھے، بلکہ ایک اختلاف تھا، ایک اجتماعی طور پر اختلاف تھا۔ 1-2 باتیں کرتا ہوں، ان سے اندازہ لگائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، تاریخ دمشق کی بات ہے۔ جب شہید ہوتے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں ان کی شہادت پر۔ بیوی کہتی ہے آپ ان سے جنگ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے روتے بھی ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، اپنی بیوی کو کہا تم پر افسوس ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لوگ کس قدر علم و فقہ اور فضل سے محروم ہو گئے۔ یعنی ایک عالم شخص، ایک فقیہ شخص اور ایک بہت بڑا فضل والا شخص، اس سے لوگ محروم ہو گئے، اس بات کا مجھے دکھ ہے۔ سیدنا معاویہ روتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدنا معاویہ کی اگر سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہوتی تو ان کی شہادت پر خوشیاں مناتے، جس طرح لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، خوشیاں نہیں منائی بلکہ دکھ کا اظہار کیا۔ اور الاستیعاب کے اندر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فضائل بیان کیے گئے سیدنا علی کے، اور زرار سدائی یہ بات ذکر کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا معاویہ کے سامنے سیدنا علی کے فضائل ذکر کیے۔ جب انہوں نے فضائل ذکر کیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سیدنا معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جب آنسو جاری ہوئے انہوں نے وجہ پوچھی تو فرماتے رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، کہا کہ اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، یعنی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً جو آپ نے فضائل بیان کیے اور اسی طرح فضائل ہیں سیدنا علی کے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، موضوع لمبا ہے، پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ آخری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رحماء بینہم، فرمایا یہ جو صحابہ اکرام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور متبعین، یہ جو آپس میں بڑے ہی محبت کرنے والے ہیں،
اللہ کی قسم میں یہ ممبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کے آپس میں 100 اختلاف ہو جائیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ 100 اختلاف ہو جائیں، ہم نے مطالعہ کیا، ہم نے پڑھا، کتاب و سنت کو پڑھا، ہمیں یہی نظر آیا کہ انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت آمیز باتیں نہیں کی، گفتگو نہیں کی۔ جو باتیں پھیلائی گئی وہ جھوٹ پر مبنی تھی، انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کی مخالفت بالکل واضح طور پر نہیں کی۔ اگر کوئی اختلاف تھا تو ظاہری طور پر تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے، کیونکہ اللہ کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان کی آپس میں محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم مزاج تھے۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی سیرت کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔